اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج کے تجزیہ کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انقلاب اسلامی کے حوالے سے جو مغربی استعمار کا پروپیگنڈا مسلسل ہمارے کانوں میں پہنچایا جاتا ہے کہ جمہوری اسلامی ایران کی نوجوان نسل انقلاب اسلامی سے خدا نخواستہ مایوس ہو چکی ہے یا برگشت ہو چکی ہے۔ اصل صورتحال کیا ہے، اس کو یقیناً جاننے کے لیے ہمیں کسی ایسے فرد یا شخصیت سے بات کرنی ہے جو وہاں کی سیاسی، سماجی اور معاشرتی صورتحال کو دیکھتا بھی رہا ہو اور جانتا بھی رہا ہو۔ ہم نے جس محترم شخصیت کو آج اپنے تجزیہ میں بطور تجزیہ نگار دعوت دی ہے، وہ کسی تعارف کی ان معنوں میں محتاج نہیں ہے کہ اسے بہت سے احباب جانتے ہیں اور وہ گزشتہ 10 برس کے سے زائد ہو چکے ہیں جمہوری اسلامی ایران میں تدریس، تعلیم، ریسرچ اور تحقیق کے حوالے سے مقیم ہیں، اور جامعہ مصطفیٰ العالمیہ میں تعلیم اور تدریس کے تعلیم کے حوالے سے مصروف ہیں، اور وہاں ان کا ایران کے نوجوان نسل سے بہت زیادہ انٹریکشن ہے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب علامہ ڈاکٹر دانش نقوی۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ٹائم دیا، تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا موضوع ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، خاص طور پہ میرا جو پہلا سوال ہے کہ یہ دعویٰ کہ ایران کی نوجوان نسل انقلاب اسلامی اور مذہبی قیادت سے تنگ آ چکی ہے، کیا یہ زمینی حقائق پہ مبنی ہے، اور اس زیادہ تر کیا یہ میڈیا پروپیگنڈا ہے؟ ہر دو پہلو پہ ہمارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے توسط سے سامعین کو یہ منتقل کیا جا سکے کہ جو ایک سوال ہر خاص و عام کے ذہن میں ابھارا جا رہا ہے اس میڈیا کے ذریعے سے کہ خدا نخواستہ آج وہاں پر بسنے والی نئی نسل اسلام سے دور ہو چکی ہے اور ملحد ہو چکی ہے، جس پہ بات کی جا رہی ہے۔ حقیقت میں کچھ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں دیکھنا یہ پڑے گا ہر انسان کی زندگی کے 3 فیز ہوتے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ اور جب بھی کسی بھی جگہ پہ دنیا کے اندر انقلاب رونما ہوتا ہے تو اس کی ایک نسل جو ہوتی ہے وہ کس طریقے سے اسے اٹیچ ہوتی ہے۔ شروع کی جو اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ کافی دفعہ جذباتیت کی حد تک ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر ایک میچورٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تدریجاً تو اس کو یہاں سے انالائز کرنا ہوگا کہ اس سے پہلے اگر ہم جدید دور کے اندر ریسرچ کے مطابق چل رہے ہوں، سٹیٹس کی بیس پہ اگر کیلکولیٹ کریں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہی ایران جو تھا، جب انقلاب اسلامی ایران وہاں پر آیا، اس سے پہلے اس کی ینگ لاٹ کے اندر مذہبی رجحان کتنے پرسنٹ تھا اور آج کتنے پرسنٹ ہے۔ بہت ہے۔ اگر اس کو اس طرح سے انالائز کریں تو اس کی سادہ سی مثال پوری دنیا کے سامنے یہ ہے کہ آج سے پہلے یہ کہا جاتا تھا، بالخصوص کیونکہ ہم جب ایران کی بات کر رہے ہیں تو عام پبلک میں بات ہوتی ہے ایک شیعہ مسلم کی، جی، جبکہ ہم نے کبھی بھی جو انقلاب لانے والے ہیں یا انقلاب کے پیروکار ہیں، انہوں نے کبھی بھی اس کو ایران کا انقلاب نہیں کہا، اسے جہان اسلامی کا انقلاب کہا۔ بہت خوب۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہر شعبہ زندگی میں تعلق رکھنے والے افراد میں انقلاب آنے سے پہلے کتنے لوگوں کے اندر انس با قرآن پایا جاتا تھا اور آج کتنا پایا جاتا ہے۔ جی، اگر اس کو کاش یہ ہمارا وہی میڈیا جو آج کے دن تک ہمیں دکھا رہا تھا کہ نوجوان ملحد ہو چکے ہیں، وہ اسلامک رجیم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں
اور ان کو سڑکوں پہ دکھا رہا تھا. کاش یہی میڈیا رمضان کی آمد ہے، کاش یہی میڈیا رمضان کے وہ سٹیٹس دکھا سکے کہ کس طرح محفل انس با قرآن ہر گلی محلے کی مسجد میں ہوتا ہے، اور کس انداز میں اسی طرح حرم قم میں، حرم مشہد مقدس میں اور دیگر امام زادگان میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم بات کی طرف آپ نے متوجہ کہ ابھی 47ویں سالگرہ گزری ہے انقلاب اسلامی کی، اور نوجوانوں کا سڑکوں پہ آ کے جمہوری اسلامی ایران کے اس انقلاب کی نظام کی حمایت میں نکلنا. اور پھر دوسرا پہلو جو ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے، عموماً جب بھی کبھی بیرونی جارحیت یا اندرونی طور پہ ایسا بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو نظام یا حکومت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو اس وقت نوجوانوں کی ہم بڑی وسیع شرکت جیسے آپ نے بتایا دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب یہ روحانی معنوی اجتماعات ہوتے ہیں. اس سارے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کسی نے بھی جب اپنی نسل پہ کام کرنا ہے تو اس کے میں نے کہا دیا 3 فیزز ہیں. جی جی. اگر اس وقت اس کو انالائز کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ انقلاب آنے کے بعد سے اب تک جتنے بھی وہاں کے صدور کے ٹینیورز گزرے ہیں، کیا انہوں نے اپنی یوتھ کے لیے کوئی پلاننگ کی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے یا نہیں کی ہے. تو یہ روز روشن کی طرح واضح ہے، کیونکہ دیکھنا یوں ہوگا کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر اس کے جو گورنمنٹ ایجوکیشن سیٹ اپ ہے اس نے اپنے چائلڈ ہوڈ کے لیے کتنا کام کیا. تو آج یہ مجھے کہتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہا، جیسا کہ آپ نے شیئر کیا کہ میں پچھلے 10 سال سے وہاں مقیم ہوں، کہ میں اپنے بچوں کو بہت وقار اور پراؤڈ کے ساتھ وہاں کے گورنمنٹ سکول میں ایجوکیشن دلوا بھی رہا ہوں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ویلیوز وائز، اپنی انکریجمنٹ وائز، اپنے آئی کیو وائز، میرے خیال میں یہاں کے ٹاپ لیڈنگ سکول کے مقابلے میں اپنا آرگومنٹ ایکسپلین کرنے میں بہت بہتر سطح کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. بہت ہے. اس کی ایک علت یہ ہے کہ کیونکہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ وہاں کے سسٹم کو آپ کو دکھایا ہو. جی. مثلاً میں یہاں پہ اس لیے آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آج وہاں کے کسی بھی گورنمنٹ سیٹ اپ سکول کے اندر کوئی ایسا سکول نہیں ملا کہ جہاں پر ایک کمیونٹی ہال، جس کو پریئر ہال کا نام دیا جاتا ہے، سپورٹس کمپلیکس، یہ میں گورنمنٹ سکول کی بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ سیٹ اپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. اچھا. یعنی وہاں پر یہ چیزیں فیسیلیٹیٹ کی جاتی ہیں. اور پھر وہ بچہ جو 1 سے 6 کلاس تک ان کا جو سکول ہے، میں اس کے بارے میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جب وہ بچہ وہاں پڑھتا ہے تو اس دوران جب وہ 6 کلاس میں بچے آتے ہیں تو باقاعدہ ان کو ایک جمہوری عمل سے بھی گزارا جاتا ہے، جس میں وہ بچے اپنی ایک ٹیم پوری سلیکٹ کرتے ہیں. کچھ بچے الیکشن کمپین میں حصہ لیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ کمپین چلاتے ہیں کن ویلیوز کے اوپر اور چیزوں کے اوپر. جب اس پروسیس سے لے کے آ رہے ہیں، اب دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کے اوپر دوسری قوتیں کتنی انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. صحیح، یہ بہت اہم نقطہ. جی جی. ہم صرف ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں. اگر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم ابھی وہاں پر جب بچوں کا اس طرح سے ہوا تو پورے گورنمنٹ سیٹ اپ سے جو بچے نکلے اور ان پہ کام ہوا، مثلا کبھی انہوں نے یہ سٹیٹس ہمارے سامنے پیش نہیں کیے کہ مثلا اس سال پرائمری لیول کے بچے جنہوں نے پاس کیا ان کا انس بائے قرآن کا لیول کتنا تھا، یا وہ بچے جو 6 سے 8 کلاس تک کی اس میں گئے انہوں نے پورے ایران سے سلیکٹ ہونے کے بعد پھر ان کی ریلیجیس ایکٹیویٹیز کی بیس پر یا مختلف آئی کیو لیول کی ایکٹیویٹیز کے اوپر انہوں نے کہاں رول پلے کیا. اس کی سٹیٹس تو کسی میڈیا نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی ہیں. کتنے میتھمیٹکس اولمپکس ان بچوں نے حاصل کیے، کتنے کینگرو کمپٹیشنز کو انہوں نے ون کیا، کتنے روبوٹکس میں انہوں نے انعام ون کیے. یعنی دنیا کے تمام ممالک میں جو نظام تعلیم ہے اس سے کم تر وہاں نہیں ہے. بالکل. اولمپک یارڈز ون کیے، پھر کس نے؟ ہماری بچیوں نے ون کیے اسپورٹس میں بھی. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور پہلو آپ نے تعلیمی فرہنگی پہلو بڑی عمدگی سے بیان کیا. ایک پہلو جو وہاں سماجی اور معاشی مطالبات کے حوالے سے
جمہوری اسلامی ایران ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ انقلاب کے آنے کے کچھ عرصے بعد ہی، خاص طور پہ جب امریکی جاسوس خانے پہ قبضہ کیا گیا اور اس کے بعد امریکہ، یورپ اور مغربی دنیا کی طرف سے اس کے تمام تر اکاؤنٹس بھی منجمد ہو گئے، پھر معاشی پابندیاں مسلسل ہیں، ایٹمی پروگرام کا بہانہ، میزائل پروگرام کے بہانے، مقاومت کی حمایت، مختلف لیم ایکسکیوزز کے ذریعے معاشی پابندیاں ہیں۔ اس بنیاد پہ وہاں بہت زیادہ معاشی مسائل پیدا ہوئے، خاص طور پہ جو پچھلے مہینے جب وہاں کے تاجران نے مظاہرے کیے اور جب حکومت نے، رہبر معظم نے کہا کہ ان تمام مطالبات کو ایڈریس کیا جائے تاکہ لوگ مشکل سے نکل کر اور ریاست ان کو آسان زندگی کی طرف لائے۔ تو کیا یہ ایک ایسی جو کہ اب دیکھیں انتظامی مسائل کو ایک نظریاتی بغاوت کا نام دیا گیا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں سمجھتا ہوں اس کی بہت اشد ضرورت ہے کہ جس طرح دنیا بھر میں انقلاب کو صادر کیا گیا، دنیا بھر سے ایک پروڈکٹ گئی، جی جب انقلاب آ چکا تھا تو اس کے بعد مختلف ممالک سے یوتھ بھی آئی اور لوگ بھی آئے جنہوں نے انقلاب کو اسٹڈی کیا اور پھر اس پیغام کو اپنی اپنی کنٹریز میں بیونڈ دا بارڈرز ایکسپلین کیا۔ اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں۔ وہاں پر بسنے والے لوگوں کا پرابلم یہ ہے، کیونکہ مجھے 10 سال وہاں رہتے ہوئے جب کبھی کسی سے کمیونیکیشن کریں گے وہ کہے گا آپ کو نہیں پتہ، معاشرتی طور پر، فنینشیل طور پہ ہم بہت برڈنائز ہیں۔ تو میں نے ان میں سے جب لوگوں سے ایک سروے کیا وہاں بیٹھے ہوئے، اچھا، کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے وطن سے باہر جا کر کتنے ممالک کا وزٹ کیا ہوا ہے؟ اگر تم نے 10 ممالک کا وزٹ کیا ہوا ہے اور وہاں کا تم خود فزیکل سروے رکھتے ہو تو پھر ادھر کس سٹیٹس پہ بات ہو سکتی ہے تقابل کہ تم ادھر کس طریقے سے ان کے مقابلے میں سختی سے گزر رہے ہو۔ اب میں اس کی آپ کے سامنے چند چیزوں میں مثال رکھتا ہوں۔ جی، مثلا اگر ہم ان برادر ممالک کی بات کر لیں، پاکستان اور ایران، جی، اکثر جب یہاں سے بچے وہاں آتے ہیں کبھی زیارت کرنے کے لیے کسی ایجوکیشنل ٹرپ پہ، تو میں انہیں کہتا ہوں بیٹا اگر موقع ملے تو یہاں کی لوکل ٹرانسپورٹیشن کا اس دفعہ ضرور سفر کیجئے گا۔ ایک آدمی نے کہا نہیں بھائی یہ کون سا کوئی آپ نے کوئی ہمیں ریلیجس ٹور کرایا یا کیا چیز کرایا؟ میں نے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں آپ دیکھیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا ہماری اگلی نسل جو ہے وہ پاکستان کے باقی صوبوں میں اس طرح کی میٹرو ٹرینز، اورنج ٹرینز دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، لیکن اس انقلاب کے آنے سے پہلے یہاں پہ کتنا انفراسٹرکچر تھا ان چیزوں کا اور آج کتنا ہے۔ صحیح۔ اب کسی سے پوچھیں وہ کہے گا نہیں انقلاب سے پہلے ہماری میٹرو ٹرین کا کوئی سرکل نہیں تھا۔ صحیح، تو اس کا مطلب انہوں نے ایک اچیومنٹ کر کے دکھائی۔ اگلی چیز، اگر ہم پوچھیں کہ انقلاب کے آنے سے پہلے وہاں پر دنیا میں پائے جانے والے مونومنٹس یا دنیا میں پائے جانے والی ٹاورز کے مقابلے میں کتنے ٹاورز ان کے پاس تھے؟ صحیح۔ اگر ہم میلاد ٹاور کی بات کرتے ہیں یہ انقلاب کے بعد کی پروڈکٹ ہے، انقلاب سے پہلے کی ہے۔ اگر ہم آج ایران مال کی بات کرتے ہیں، ایشیا کا سب سے بڑا مال ایران کے اندر جو بنا ہوا ہے، جی، یہ انقلاب کے بعد کی پروڈکٹ ہے یا پہلے کی؟ پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ نے اینالائز کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے پر کیپٹا انکم کتنی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مثلا میرے خیال میں آج جا کے پاکستان کے اندر ہمارے مختلف گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں، کبھی وہ ہیلتھ پالیسی کے تحت بچوں کو ملک وغیرہ کوئی چیزیں دینے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ایران میں یہ پچھلے 5 سالوں میں بہترین طریقے سے ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں، ہیلتھ کے اندر ہائیجینک فوڈ اور ان سب چیزوں کی گورنمنٹ سطح پہ کام ہو رہا ہے، جبکہ یہ آپ کو بہت کم جگہوں پہ اس طرح کا نظر آتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم نقطہ ہے، سوشل میڈیا اس وقت بہت دنیا بھر میں اوپینین ڈیولپر کے طور پہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور جمہوری اسلامی ایران پہ بھی 12 روزہ جنگ کے بعد ہم نے، اور خاص طور پہ جب اب یہ پچھلے دنوں جب وہاں مظاہرات ہوئے تو بڑے اکاؤنٹس ایکٹیو ہوئے
کہ جو جمہوری اسلامی کے متعلق نظریاتی اور فکری مغالطے پھیلانے میں انہوں نے بڑا رول ادا کیا. کیا آپ اس کو صحافتی دیانتداری سمجھتے ہیں یا بد دیانتی؟ اس کو میں بالکل عین بد دیانتی سمجھتا ہوں صحافتی اعتبار سے بھی, اور یہ ڈیفائن پوری انجینئرنگ تھی سوشل میڈیا کے اندر, کیونکہ 12 روزہ جنگ میں بھی ہم وہاں تھے. جی. آپ لوگوں نے اس وقت یہ والے سلاٹ تو بہت کم دیکھے. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں. جی جی. کہ آپ کے سامنے پتا چلے کہ دنیا کی وہ طاقتیں کہ جو اس وقت کی ایٹمی قوتیں ہیں وہ اٹیک کر رہی ہیں کسی ایک کنٹری کے اوپر. صحیح. اب یہ دیکھیے کیا کہ ایک تصور تھا کہ ایک سینیریو تھا نا کہ جب یہ کریں گی تو دوسرا بندہ سلنڈر ہو جائے گا, کلیپس کر جائے گا, سلنڈر ہو جائے گا اور کلیپس کر جائے گا. وہ اٹیک کر رہی ہیں. اب میں آپ کو اس 12 روزہ جنگ کے اندر کی صورتحال بتا رہا ہوں کہ پہلی بار جب ہونا شروع ہوا تو میں اپنے بیٹے کو خدا حافظی کرنے کے لیے اسٹیشن پہنچا ہوا ہوں. 800 بچوں کا گروپ اسکول کے تھرو کہاں جا رہا ہے؟ مسجد زیارت کے لیے جا رہا ہے. اطمینان قلب کا کیفیت چیک کریں آپ. کم سے مشہد 12 سے 14 گھنٹے کی ٹرین ہے سر. ٹرین ہے. جی ہاں. آپ بتائیں, آپ کو پتا چلے آپ کے ملک میں جنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے. اعتماد, اعتقاد, یقینی کیا کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے لوگوں کا لیول کیا تھا. لیکن کچھ یعنی نادان دوست یا نادان چاہنے والے اس کو کس طرح سے پریڈکٹ کر رہے تھے, کس طرح سے ایکسپلین کر رہے تھے. یعنی لوگوں کا ان چیزوں پر یقین بھی تھا, اپنی ویلیوز اور چیزوں کے اوپر, اور وہ کام بھی کر رہے تھے اور وہ چاہ بھی رہے تھے, یقین رکھتے تھے. اب یہاں پہ جو گیپ ہے وہ اس چیز کا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں, ہم سوشل میڈیا کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم تمام ان رائج ایپس کو سوشل میڈیا سمجھتے ہیں جو معاشرے میں آج رائج ہیں. مثلا انسٹاگرام, فیس بک, واٹس ایپ, اسنیپ چیٹ, ٹک ٹاک. کلیئر ہو گیا. اب ایک سوال پوچھتا ہوں یہیں پر, کیا چین میں واٹس ایپ چلتا ہے؟ نہیں. وہ کس سے ایڈکٹ ہیں؟ وی چیٹ سے. کیونکہ انہوں نے کیا وہ ترقی نہیں کر رہے, ان کی سب چیزیں بھی ہیں. ایران کے اندر فرق یہی ہے کہ ان کا اپنا ایک سسٹم ہے جسے ہم کہتے ہیں ایتا. جی ہاں. ایک ایٹا ہے, پھر اس طرح باقی مختلف ان کی پروڈکٹس ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے پورٹل بچوں کے لیے, ہمارے پاس صرف کرونا میں آیا تھا نا, کہ کرونا آیا تھا تو ورچوئل کلاسز ہوئی تھی. ایران میں اس وقت فضائی آلودگی ہو, کوئی بھی چیز ہو, سارا سسٹم کس پہ چلا جاتا ہے؟ ورچوئل پہ. اور وہ ان کی اپنی ڈیولپ کردہ ایپ ہے شاد, اسکول سے لے کر اگلے لیول تک کے لیے, پھر یونیورسٹیز اور ان سب چیزوں کے لیے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم کس کو سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں ٹائم لگے گا. وہاں پر آپ نے خود ہی پہلے اس کا اعتراف کیا کہ انقلاب آنے کے بعد سے کتنی ایکسٹینشنز, کتنا پریشرائز کیا گیا. اگر کسی نے یہاں تک کچھ کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور توکل کیے ہوئے ہیں, اور کوئی ان کے پیچھے بھی ہے اور وہ بھی اس پہ یقین رکھ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر میں آپ کی ہماری گفتگو اس نتیجے تک پہنچ چکی ہے کہ وہاں بہت بہتر صورتحال ہے, لیکن اس کے باوجود اگر یہ بیانیہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایران میں سیاسی دباؤ ہے, پابندیاں ہیں, کیا یہ اس نفسیاتی جنگ کا حصہ نہیں جس کا مقصد نظام اور قیادت کو خدا نہ خواستہ کمزور کرنے کی کوشش کرنا, اور وہاں ایک ایسی خلیج دکھانا عوام اور نظام کے درمیان میں؟ ان کے ذہن میں جو پچھلی جنگ کے بعد خاص طور پہ انہوں نے پروٹیسٹ ایجیٹیشن وہاں پہ دکھائی اور اس میں جو چیزوں پہ نقصان پہنچا, ان کا کانسیپٹ یہی تھا کہ ان کی نیشنلزم کو تھریٹ کر دیں گے اور اس کو بالکل یہاں ملیا میٹ کر دیں گے. لیکن اس کا ریئیکشن ٹوٹلی اپوزٹ ہوا. صحیح. کہ اگر دیکھا جائے کہ آج سے پہلے وہ بندہ, یعنی جس کو آپ اور میں دیکھتے ہیں, ظاہراً وہ بچی جس نے حجاب نہیں کیا ہوا, وہ ہر طرح کی مادر پیدر آزادی چاہتی ہے, لیکن وہ اس فیس پہ آگے کہتی ہے آئی ایم ود دا ریبر. جی ہاں, یہ اب اس ٹاسک پہ آپ نے بھی دیکھ لیا آج, آپ نے دیکھ لیا آج. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری دیکھنے والی آنکھ جو ہے اس کے لیے لازم ہے کو بابصیرت ہو کے دیکھے, اور وہ
ان کی اینک سے نہ دیکھے کہ جس طریقے سے ہمیں استعماری قوتیں دکھانا چاہتی ہیں۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ایران میں دو چیزیں، ایک طرف نظام اور ایک طرف نظام کے لیے کام کرنے والے کارپردازان، یعنی حکومت، پارلیمنٹ ہے، سرکاری ملازمین ہے، جیسے ہمارے یہاں پورا نظام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو معاش روزگار کے حوالے سے اور ان کے سوشل ایکشنز کے حوالے سے ریاست یا نظام کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ وہ اپنے اس نظام کے ایک متحرک، فعال اور جڑے ہوئے شہری بن جائیں؟ دیکھیں اس میں پھر میں وہاں اسی طرف اشارہ کروں گا۔ دیکھیں نظام ہم نے کہا کہ جتنا پریشرائزڈ ہوا ہے، اس کے بعد وہاں کی حکومت اپنے مطابق فیسیلیٹیٹ تو کر رہی ہے، لیکن اس کو انٹرنیشنل بچے کو ایکسپوئر نہیں ہے، یوتھ کو تقابل نہیں کیا جا رہا۔ وہ نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہ زیادہ پریشان ہے۔ صحیح۔ اور پھر ایک چیز اور یہ دیکھی جائے کہ آج بھی وہاں پر جو مثلا گورنمنٹ کی سطح کی ایفرٹس ہیں، دیکھیں اس میں گیپ ضرور رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ بھائی وہ بالکل دودھ کا دھلا ہوا نظام ہے، حکومت ہے کہ وہ آئے گی اور دیکھیں خامیاں بھی ہوں گی، انسان ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا اگر ہم سے کوئی پوچھے انقلاب کی ڈیفینیشن، تو رسول خدا کی بعثت کے بعد اس کا ثمر یہ انقلاب اسلامی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح کی حکومت رسول خدا چاہتے تھے، اس طرح کی حکومت کے ایک ماڈل چاہ رہے ہیں۔ ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ وہ والی حکومت قائم ہو چکی ہوئی ہے، اس کے لیے کوشش ہے۔ اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب مختلف لوگ آتے ہیں وہ اپنے حصے کی ایفرٹس کرتے ہیں۔ اب یوتھ کے لیے جو بات ہے وہ مختلف اچھے پروجیکٹس بنتے ہیں، پلانز بنتے ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں، ان کو کھڑا بھی کرتے ہیں، لیکن ایک جو سوشل امپیکٹ آ رہا ہے کہ مثلا ہم نے اور آپ نے یہاں پر دیکھا جنریشن گیپ کا ایشو، جی میں پوری دنیا میں آ رہا ہے۔ یہ میں سوال کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے خود بیان کیا۔ جب جنریشن گیپ کا ایشو آ رہا ہے جی جی تو یہ معاملہ اس کی طرف سے ہے۔ اگر ہم اپنے ماضی میں یہاں پہ آپ سے سوال کریں، پہلے فیملیز کے اندر زیادہ بچے خوشحال گرانا، جی پھر ایک سلوگن دیا گیا کم، بچے دو ہی اچھے۔ جی سملر ایران میں بھی ایفرٹ ہوئی، یکی فرزند سروت است، جی ہاں یہ یاد ہے؟ جی تو اب کہنے کا مقصد یہ، اب وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے سے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے دشمن نے مینوپولیٹ کر کے ہمارے اندر اس غلط ٹرینڈ کو قائم کیا۔ صحیح۔ اور آج یہ سیکولر سے زیادہ حاوی ہوا تھا کس کے اوپر؟ دینی طبقے کے اوپر۔ اب جس کو ریئلائز کیا انہوں نے سپورٹ کیا۔ اب میرے نزدیک شاید دنیا کے ان ممالک میں ایران ہے کہ جہاں کا کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی وومن ڈیورنگ دا جاب، اگر اس کو بچہ ہوتا ہے، جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں وہ دنیا کے معیار کے تقریباً برابر نہیں تو اس سے 20% سے زیادہ گیپ نہیں ہے۔ بہت خوب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں جو سب سے اہم سوال ہمارے ناظرین، حاضرین اور سامعین کے لیے، آپ ایران کے حالات کو مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کوئی ایسی اہم بات جو ہم اپنے گفتگو میں نہیں بیان کر سکے اور آپ ہمارے حاضرین کہ ایران کا نوجوان کیا زندگی، کیا اس کا آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں حکومت اپنے نظام کے ساتھ اور اپنے معاشرے کے ساتھ؟ دیکھا جائے تو اس میں بڑا واضح ہے کہ جس طرح رہبر معظم سید علی خامنہئی بھی فرماتے ہیں کہ ہم ایک پہاڑ پہ چل رہے ہیں۔ خوب۔ اب پہاڑ پہ جیسے جیسے آپ نے اس ہائٹ کی طرف جانا ہے، پیک کی طرف، مشکلات آئیں گی، سانس بھی چڑھے گا، تھوڑی سی انرجیز بھی زیادہ ڈالنی پڑیں گی، صحیح، لیکن امید کو نہیں چھوڑنا، زبردست، توکل کو نہیں چھوڑنا۔ اور رہبر اپنی لاسٹ ایک گفتگو جو امام راحل امام خمینی رضوان اللہ کی برسی پہ انہوں نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم اس امام راحل اور اس مکتب کے فالوور ہیں کہ جس میں کوئی بند گلی نہیں ہے۔ جوانوں کا مستقبل بہت روشن ہے، اور آپ اس چیز کو بڑے واضح طور پہ وہاں پر اب دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے یوتھ اوپر کی طرف آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ یعنی آج سے پہلے آپ کو ریلیجیس لیڈرشپ کے طور پہ بھی ایک خاصی ایج والے لوگ نظر آتے تھے، ینگ کیڈر نظر ہی نہیں آتا تھا۔ جی ہاں۔ لیکن اگر آج آپ وہاں کے اسلامک اسکالرز میں جن چیزوں اور ناموں کو دیکھیں گے تو ان کو انگلیوں پہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں وہ کس ایج میں کس طرح کے اسپوکس پرسن بن کر اپنی ملت کا
دفاع بھی کر رہے ہیں اور فرنٹ لائن پہ کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر دانش نقوی صاحب. حاضرین، ناظرین اور سامعین، آپ نے ڈاکٹر علامہ دانش نقوی صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی. یقیناً ہر معاشرے میں وہ پہلو بہتری اور اس کے بلند ہونے کے موجود رہتے ہیں، اور جمہوری اسلامی ایران کا معاشرہ بھی عالمی دیگر معاشروں کی طرح افراد پہ مشتمل معاشرہ ہے. لیکن ہمیں جو اس گفتگو سے ایک امید کی کرن نظر آئی کہ جو ہمیں مغربی میڈیا، جو دانش صاحب نے گفتگو میں کہا، جو ہمیں دکھا رہا ہے وہ سب سچ نہیں ہے، بلکہ وہ سچ جو وہاں روح پذیر ہوتا ہے، عمل پذیر ہوتا ہے، وہ ہمیں دکھایا جائے. اور حاضرین ناظرین، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ کسی علاقے، کسی قوم، کسی سماج کے متعلق جاننا ہو تو وہاں جائیں یا وہاں کے لوگوں سے ملیں. ہم نے ڈاکٹر دانش نقوی صاحب سے بات کی. بہت شکریہ ان کا. ڈاکٹر صاحب اجازت دیجیے. ہمارا پروگرام اسلام ٹائمز کی ویب سائٹ، ہمارے سوشل میڈیا چینلز پہ دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا. دانش صاحب، آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. السلام علیکم.